خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ اپنے جنون کے پروجیکٹ کو شیئر کرتے ہوئے بہت خوش ہوں۔ یہ چینل اردو ادب کے لیے وقف ہے اور میں آپ سب کے ساتھ اردو ادب، خاص کر اردو ناولز کی دنیا میں غوطہ لگانے کے لیے پرجوش ہوں۔ اس چینل پر آپ مشہور زمانہ اردو ناول، افسانے اور سفر ناموں کی معلوماتی، دلچسپ اور کبھی کبھی تفریحی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ میرا پہلا چینل بھی اسی ٹاپک پر ہے جس کا نام اردو زبان و ادب ہے۔ اس میں کافی افسانوں اور شعرۂ آفاق ناولز جیسے کہ زرد پتوں کا شجر، ہم کہاں کے سچے تھے اور جنت کے پتے کی ویڈیوز ڈال چکی ہوں۔ اور اور اس آج نئے چینل اس چینل اردو پر جو تحریریں ناول میں میں سب سے اپلوڈ پہلا کرنے ناول جا شروع رہی کر ہوں رہی ہوں، اس وہ کا فرت نام ہے اشتیاق بیگ کا شعرۂ آفاق ناول جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو ہے۔ امید ہے کہ آپ سب اس کی خوب پذیرائی کریں گے۔ پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ میرا مقصد اردو ادب کو فروغ دینا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سفر میں میرا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ اردو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو چینل سبسکرائب کرنے کے لیے مدعو کرتی ہوں۔ چینل سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفیکیشن بیل کو دبائیں اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ تو آئیے ایک ساتھ شروع کریں اور اردو ادب کو دریافت کریں۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ آئیے اب ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ وہاں اندھیرا بہت تھا، ہیبت ناک سناٹا تھا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ بھاگنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کوئی تو آ کر اسے اس اندھیرے سے نکال دے۔ وہ رو پڑا، وہ زار و قطار رو رہا تھا، وہ چلا چلا کر رو رہا تھا مگر اس ہیبت ناک سناٹے میں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں کسی کے قہقہے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ یہ کون تھا؟ کون اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا؟ بے چینی سے کروٹ بدلتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پر ایک لرزش سی طاری تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ اسے اندھیرا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا۔ لیمپ روشن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ لیمپ نے کمرے میں پھیلے اندھیرے کو کم کر دیا تھا مگر اسے یہ روشنی ناکافی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس اندھیرے، اس سناٹے اور اس خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس آ کر کمرے کی تمام لائٹس آن کر دیں، یہاں تک کہ چھت پر لٹکتا فانوس بھی۔ ایک پل میں کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ روشنی ہو جانے کے بعد اس کی وحشت تو ختم ہو گئی تھی مگر گھٹن کا احساس ابھی بھی تھا۔ وہ کمرے کے دوسری طرف کھڑکیوں کے پاس آیا۔ اس نے ایک ایک کر کے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ پھر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے روم کی بالکنی میں آ گیا۔ وہ بہت گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، خود کو پرسکون اور نارمل کرنے کے لیے۔ اسے یاد آ چکا تھا کہ وہ کسی اندھیری اور ہیبت ناک جگہ نہیں بلکہ یورپ کے ایک خوبصورت ملک میں ہے۔ وہ اٹلی میں ہے۔ وہ اس وقت روم کے ایک خوبصورت اور شاندار ہوٹل کے پرآسائش کمرے میں ہے۔ وہ ریلنگ پر بازو جما کر کھڑا ہو گیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا اس لیے سامنے نظر آتی سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا دل ابھی تک گھبرا رہا تھا۔ آخر یہ خواب اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ برس ہا برس سے اس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سونے سے خوف آیا کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا ادھر وہ سوئے گا، ادھر کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ نیند سے فرار کی یہ کوششیں اتنی کامیاب ثابت ہوئی تھیں کہ اب جب وہ خود کو ایک مضبوط اور توانا مرد سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا، وہ رات کو پرسکون نیند سونا چاہتا تھا، تب اسے نیند لاکھ کوشش کرنے پر بھی نہیں آتی تھی۔ وہ انسومنیا کا مریض ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات نیند کے آ جانے کی کوششیں کرتے گزار دیا کرتا تھا۔ جب اس کیفیت کو بہت راتیں گزر جاتی اور نیند نہ ہونے کی وجہ سے دن کے اوقات میں سونا زندگی متاثر کرنے لگتا تھا تو وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لیا کرتا تھا۔ ان گولیوں کے ساتھ نیند تو اسے آ جاتی تھی مگر یہ نیند اپنے ساتھ بہت سے ڈراؤنے خواب لے کر بھی آتی تھی۔ غلط سوچتا تھا وہ کہ خوابوں سے نہیں ڈرتا۔ وہ تو ان خوابوں سے آج بھی اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا 12 سال پہلے ڈرتا تھا۔ چند منٹ گہری گہری سانسیں لینے کے بعد گھٹن کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بدن کی لرزش بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھڑکیاں اور بالکنی کا دروازہ اسی طرح کھلے رہنے دیے۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے اپنے گرد آوازیں جائیں تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کر رہا تھا۔
اٹالین میں آتے ہی پروگرامز اسے ختم سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ انہیں سننا چاہتا تھا۔ اب اپنے اندر کی وحشت اور سناٹا مٹانے کو باقی رات اس نے یہی کام کرنا تھا۔ زندگی کی بے شمار راتوں کی طرح یہ رات بھی جاگ کر صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزارنی تھی۔ صبح وہ ایک نارمل انسان کی طرح آفس روانگی کے لیے تیار تھا، یوں جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہترین تراش خراش والے سوٹ میں ملبوس ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی یہ تیاری دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ خود سے اور ساری دنیا سے نفرت میں مبتلا ایک انسان ہے۔ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہ سوٹ، یہ ٹائی، یہ سلیقے سے جمے بال، یہ ٹائی پن، کف لنکس اور بہترین جوتے دیکھ کر کون سوچے گا کہ وہ سکندر شہریار سیلف ڈسٹرکٹیو کا اور سوسائڈ ٹیمپرامنٹ کا رجحان رکھتا ہے۔ خود پر سے نفرت اور حقارت کی نگاہیں ہٹاتا وہ شیشے کے سامنے سے ہٹا۔ اس نے اپنا بیگ لیدر بریف کیس میں رکھا۔ اس کا ہوٹل ویا وٹیریو ونیٹی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جبکہ اس کا آفس باربیرینی ویا پر تھا۔ گویا آفس اور اس کے ہوٹل کے بیچ میٹرو بس سے ایک ہی اسٹاپ کا فاصلہ تھا۔ مگر کل جب وہ ہوٹل سے آفس پہلے دن گیا اور آفس کی گاڑی نے اسے پک کیا تو ایک اسٹاپ کا یہ فاصلہ طے کرنے میں اسے سوا گھنٹہ لگ گیا۔ دنیا کے تمام شہروں کی طرح ٹریفک جام بھی روم کا مسئلہ تھا۔ تب اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ میٹرو میں آیا جایا کرے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی ناک کا مسئلہ نہیں تھا۔ روم کا انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم لندن اور پیرس جتنا مربوط تو نہ تھا، مگر پھر بھی ٹریفک جام میں پھنسنے سے بدرجہ بہتر تھا۔ یوں آفس جانے آنے کے لیے ملی گاڑی اور ڈرائیور والی سہولت کو اس نے پہلے دن ہی خیر بات کہہ دیا تھا۔ میٹرو اسٹیشن پر رش کا حصہ بنا وہ بھی ٹرین میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کھڑے اور بیٹھے ہوئے رومن مرد اور عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے بیشتر کو اپنے کام پر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر اس جلدی اور بھاگ دوڑ والے انداز کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو خوش لباس نہ ہو۔ فیشن اور اسٹائل رومنوں کے لیے ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ عورتوں کے لباس، ان کا میک اپ، ہینڈ بیگز، مردوں کے سوٹس، ٹائیاں، جوتے، بریف کیس، ہر کچھ فیشن کے عین مطابق تھا، بے حد اسٹائلش تھا۔ ٹھیک ہی کہا جاتا تھا کہ رومنز بڑے کلاسی اور اسٹائلش لوگ ہوتے ہیں۔ اسے اگلے ہی اسٹیشن پر اترنا تھا اور اس کا اسٹیشن فوراً ہی آ گیا تھا۔ میٹرو اسٹیشن سے ویا باربیرینی نزدیک تھا۔ اس کا آفس تھا۔ یہ اس کی دوحہ میں اپنا ہیڈ آفس رکھتی ملٹی نیشنل کمپنی کا جنوبی یورپ میں واقع ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ آفس آ گیا تھا۔ وہ جن کاموں کی انجام دہی کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا ان میں مصروف ہو گیا تھا۔